ایک چھوٹے سے شہر میں کریم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ بچپن میں والد کی وفات کی وجہ سے خاندان کے معاشی حالت انتہائی قابل رحم تھے۔ کریم کی ماں کم پڑھی لکھی تھی اور اتنی تعلیم کے ساتھ اسے نوکری کہاں ملتی، اس لیے اس نے گھر گھر کے برتن دھوئے اور سلائی کا کام کیا۔ وہ کام کر کے کسی طرح اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی۔ کریم فطرتاً تھوڑا شرمیلا تھا اور اکثر خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ اپنی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ماں، ماسٹر صاحب نے یہ خط آپ کے لیے بھیجا ہے، ذرا دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ والدہ نے اپنے ذہن میں خط پڑھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، لکھا ہے تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، اس کا دماغ اس اسکول کے باقی بچوں کے مقابلے میں بہت تیز ہے اور ہمارے پاس اسے پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں ہے، تو کل آپ اسے کسی دوسرے اسکول میں بھیج دیں۔ یہ سن کر کریم کو اسکول نہ جانے کا دکھ تو ہوا، لیکن ساتھ ہی اس کا دل اعتماد سے بھر گیا کہ وہ کچھ خاص ہے اور اس کی عقل بھی تیز ہے۔ ماں نے اسے دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، کریم بہت محنت سے تعلیم حاصل کی اور ایک بڑا آفیسر بن گیا۔ کریم کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی اور کئی دنوں سے بیمار تھی۔ ایک دن اچانک ان کی موت ہو گئی۔ کریم کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے جیے گا۔ روتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی الماری کھولی اور اس کی مالا، گلاسز اور دوسری چیزوں کو بوسہ دینے لگا۔ اس الماری میں کریم کے پرانے کھلونے اور بچپن کے کپڑے رکھے تھے۔ کریم ایک ایک کر کے تمام چیزیں نکالنے لگا تو اس کی نظر ایک پرانے خط پر پڑی۔ دراصل یہ وہی خط تھا جو ماسٹر صاحب نے اسے 18 سال پہلے دیا تھا۔ کریم نم آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا۔ پیارے والدین، ہمیں یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بیٹا کریم پڑھائی میں بہت کمزور ہے اور کھیلوں میں حصہ نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کریم کی ذہانت اس کی عمر کے مطابق نہیں بن سکی ہے، اس لیے ہم اسے اپنے اسکول میں پڑھانے سے قاصر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کریم کو کسی پسماندہ اسکول میں داخل کروائیے یا اسے گھر میں رکھ کر پڑھائیے۔ کریم جانتا تھا کہ بھلے ہی اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ جہاں بھی رہے گی اس کی محبت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ ماں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں پڑھنا لکھنا چاہیے، بڑے ہو کر کچھ بننا چاہیے۔ ماں خاموشی سے کتنی قربانیاں دیتی ہے، اپنی ضرورتیں مار کر ہمارا شوق پورا کرتی ہے۔ بچہ اگر برا سلوک کرے تب بھی ماں اس کا اچھا خیال کرتی ہے۔ واقعی ماں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔